شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب قرآن نازل فرمائی اور اس میں کوئی کمی نہیں رکھی بلکہ بالکل سیدھا رکھا تاکہ اللہ کی طرف سے آنے والے سخت عذاب سے لوگوں کو ڈرائیں اور ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دیں کہ ان کے لیے بہترین اجر ہے، وہ اس بہترین اجر میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور ان لوگوں کو خبردار کریں جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے، نہ انہیں اس بات کا کوئی علم ہے اور نہ ان کے باپ دادوں کو تھا۔ یہ بہت بڑی اور سنگین بات ہے جو ان لوگوں کے منہ سے نکلتی ہے، وہ صرف جھوٹ بولتے ہیں۔ اگر یہ لوگ اس قرآن پر ایمان نہ لائے تو شاید آپ ان کے غم میں اپنے آپ کو ہلاک کر بیٹھیں گے۔ بے شک ہم نے زمین کو ہر چیز کو اس کی زینت بنایا ہے تاکہ ہم آزمائیں کہ کون سب سے اچھے اعمال کرتا ہے، اور یقیناً ایک دن ہم زمین پر موجود ہر چیز کو ویران اور بنجر بنا دیں گی۔ کیا تم نے یہ سمجھا کہ غار اور تختی والے لوگ ہمارے عجیب نشانیوں میں سے سب سے زیادہ حیرت انگیز تھے؟ جب وہ چند نوجوان غار میں پناہ لینے گئے تو انہوں نے دعا کی، اے ہمارے رب، ہمیں اپنی خاص رحمت عطا فرما اور ہمارے اس معاملے میں ہمارے لیے بھلائی اور آسانی کا راستہ پیدا فرما۔ پھر ہم نے کئی سال تک غار میں ان کے کانوں پر نیند طاری کر دی، پھر ہم نے انہیں دوبارہ اٹھایا تاکہ ظاہر کر دیں کہ ان دونوں گروہوں میں سب سے ان کے ٹھہرنے کی مدد کو زیادہ صحیح طریقے سے کون جانتا ہے۔ ہم آپ کو ان نوجوانوں کا سچا واقعہ سناتے ہیں۔ وہ اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کی ہدایت میں مزید اضافہ کر دیا۔ ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے جب وہ کھڑے ہوئے اور کہا، ہمارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی اور معبود کو نہیں پکاریں گے، ورنہ ہم بہت غلط بات کہی ہوگی۔ ہماری یہ قوم اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا بیٹھی ہے، یہ ان کے حق میں کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے ہے؟ اور جب تم ان لوگوں سے اور ان کے جھوٹے معبودوں سے الگ ہو گئے ہو تو غار میں پناہ لے لو، تمہارا رب اپنی رحمت تم پر پھیلا دے گا اور تمہارے کام میں آسانی پیدا فرمائے گا۔ تم دیکھتے کہ جب سورج نکلتا تو ان کے غار سے دائیں طرف ہٹ جاتا اور جب غروب ہوتا تو بائیں طرف سے گزر جاتا، جبکہ وہ غار کے اندر ایک کشادہ جگہ میں تھے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں۔ تم انہیں دیکھتے تو سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سو رہے تھے۔ ہم انہیں دائیں اور بائیں کروٹیں بدلتے رہتے تھے، اور ان کا کتا غار کے دروازے پر اپنے اگلے پاؤں پھیلائے بیٹھا تھا۔ اگر تم انہیں دیکھ لیتے تو ڈر کر بھاگ جاتے اور تم پر خوف چھا جاتا۔ پھر ہم نے انہیں جگایا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں۔ ان میں سے ایک نے کہا، تم کتنی دیر یہاں رہے؟ انہوں نے کہا، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ پھر کہا، تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ تم کتنی دیر رہے۔ اب اپنے میں سے کسی ایک کو یہ چاندی کے سکے دے کر شہر بھیجو، وہ دیکھے کہ کون سا کھانا زیادہ پاکیزہ ہے، پھر وہی تمہارے لیے آئے، اور نرمی سے کام لے، کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے۔ اگر وہ لوگ تم پر قابو پا گئے تو تمہیں سنگسار کر دیں گے، یہ دوبارہ اپنے مذہب میں واپس لے جائیں گے، اور پھر تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان کا حال معلوم کرا دیا تاکہ وہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت آنے میں کوئی شک نہیں۔ جب لوگ ان کے معاملے میں آپس میں اختلاف کر رہے تھے تو کچھ نے کہا، ان پر ایک عمارت بنا دو، ان کا رب ہی ان کا حال بہتر جانتا ہے۔ پھر جن لوگوں کی رائے غالب آئی انہوں نے کہا، ہم ضرور ان کے پاس ایک عبادت گاہ بنائیں گے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا۔
کچھ کہے کہ 5 تھے اور 6واں ان کا کتا تھا، یہ سب اندازے کی باتیں ہیں۔ اور کچھ کہے گئے 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ آپ کہہ دیجئے میرا رب ہی ان کی صحیح تعداد کو بہتر جانتا ہے، اسے بہت کم لوگ جانتے ہیں، لہٰذا آپ اس معاملے میں ضرورت سے زیادہ بحث نہ کریں اور نہ ہی ان کے بارے میں کسی سے پوچھیں، اور کسی بھی کام کے بارے میں ہرگز یہ نہ کہو کہ میں اسے کل ضرور کر لوں گا، اگر یہ کہو اگر اللہ نے چاہا، اگر بھول جاؤ تو اپنے رب کو یاد کرو اور کہو امید ہے میرا رب مجھے اس سے بھی زیادہ درست راستہ دکھائے گا۔ اور وہ اپنے غار میں 300 سال رہے اور اس پر 9 سال مزید ہوئے۔ آپ کہہ دیجئے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنی مدت رہے۔ آسمان اور زمین کی پوشیدہ باتوں کا علم اس کے پاس ہے، وہ خوب دیکھنے والا اور خوب سننے والا ہے، اس کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں، اور وہ اپنے حکم میں سے کسی کو شرک نہیں کرتے۔